شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ ناس میں فرماتے ہیں، کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کے حقیقی معبود کی اس وسوسہ ڈالنے والے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ ان جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ السلام علیکم، میں مس سمینہ جاوید، ایجوکیشنل کلاسز فار آل سے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے فرسٹریٹڈ جنریشن یا مایوس نوجوان نسل۔ بات کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک قصہ سناتی ہوں کہ یہ قصہ ہے ایک بچی نمرہ علی کا، جو کہ نہایت ذہین باادب بچی تھی اور شروع سے لے کر 9ویں تک نہایت نمایاں کامیابیاں حاصل کرتی ہوئی اس نے یہاں تک 9ویں تک پہنچ گئی تھی۔ اب ہوا یہ کہ جب 9ویں کے امتحانات میں صرف ایک ہفتہ رہ گیا تھا تو اطلاع ملی کہ نمرہ علی کا انتقال ہو گیا، جو کہ ایک بہت ہی تکلیف دہ اور بہت عجیب سی خبر تھی اساتذہ اور بچوں کے لیے، کیونکہ وہ بچی بالکل ٹھیک ٹھاک تھی کہ اس کو ہوا کیا۔ پھر خیر پتہ چلا کہ ڈاکٹر نے بتایا بچی فزیکلی تو بالکل ٹھیک تھی، مگر اس نے ایگزام اسٹریس اتنا لیا کہ اس کی وجہ سے اس کے دل اور دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ اب نمرہ علی اس جیسے اور بچے جن کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے، جن کا انتقال ہو جاتا ہے یا کچھ، اس کے پیچھے اگر ہم دیکھیں وجہ کیا ہے، وجہ ہے ہمارے معاشرے اور لوگوں میں بڑھتی ہوئی مایوسی۔ اب ہم سب سے پہلے جو میں آپ لوگوں سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے، خدا را کوئی ادارہ غلط نہیں ہوتا۔ ایک فرد واحد، دیکھیے کسی بھی انسان سے کسی کو بھی اختلاف ہو سکتا ہے، وہ چاہے وہ کسی بھی ادارے سے تعلق رکھتا، مگر وہ ادارہ غلط نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی کہہ رہا ہوتا ہے اس ادارے کو غلط۔ تو لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس مایوسی سے بچائیں، اور یہاں پر سب سے زیادہ ذمہ داری کس کی ہے؟ اساتذہ اور والدین کی، کیونکہ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ والدین جو ہیں نوجوان نسل کے سامنے ہمیشہ منفی پہلو پیش کرتے ہیں کسی بھی چیز کا، ضرور اس کے سامنے منفی کے ساتھ ساتھ مثبت پہلو بھی پیش کریں۔ اب اسی طرح اگر ہم دیکھیں امریکہ کا مطلب صرف ڈالرز ہی نہیں ہے۔ امریکہ آج جس مقام پہ کھڑا ہے اس کے پیچھے اس کے لوگوں کی انتھک محنت شامل ہے، کیونکہ اس کی میں آپ کو ایک چھوٹا سا وہ بتاتی ہوں کہ جب امریکی صدر اوباما صدر منتخب ہوئے اور ان سے پہلی مرتبہ انٹرویو لیا گیا اور ان سے جب سوال کیا گیا کہ ایک مڈل کلاس گھرانے کا سیاہ فام لڑکا امریکی صدر کیسے بن گیا، تو اس نے بہت پیارا جواب دیا اپنی منزل پہچاننے کے بعد اس مڈل کلاس سیاہ فام لڑکے نے محنت اور جدوجہد سے دوستی کر لی۔ مگر ہم اپنے بچے کو اچھے تعلیمی ادارے تو دیتے ہیں، مگر ہم ان کو اچھی سوچ نہیں دیتے، کیونکہ اکثر والدین اپنے ساتھ کی گئی زیادتیوں کا ہی ذکر کرتے رہتے ہیں اور اسی طرح زیادتیوں کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اور ایک جملہ جس کو میں یہ کہوں گی کہ یہ تو مایوسیوں کا سردار ہے، امیر کا بیٹا امیر ہوگا، غریب کا بیٹا غریب بنے گا۔ یہ کیا آپ اس بات کو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ 100% نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں یہ بھی نہیں کہوں گی کہ یہ بالکل غلط ہے یا بالکل صحیح، مگر ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ تاریخ کہ اگر آپ دیکھیں، ہم غور کریں تو جو یتیم بچے ہیں وہ بھی انتھک محنت کے بعد اعلیٰ مقام حاصل کر سکتے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے، کرتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی کا کوئی ہے نہیں تو وہ کر نہیں سکے گا۔ اب اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں صحت مند مقابلے پہ لوگ یقین نہیں رکھتے، صرف پولنگ لیگز، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا، برا بھلا کہنا، اسی کے اوپر چلتے رہتے ہیں۔ ایسے ہی ہمارے معاشرے کے بڑے نام اشفاق احمد، مولانا طارق جمیل، عبدالستاریدی، قاسم علی شاہ، مولانا طارق، محمد چغتائی وغیرہ، یہ تمام حضرات آج جس مقام پر ہیں یہ ایک دم سے ایسے نہیں بنے، اس کے پیچھے ان کی خلاص نیت، انتھک محنت موجود ہے۔ ان جیسے تمام لوگوں میں یہی خصوصیات پائی جاتی ہیں، اور یہ ہمیشہ اپنے مقصد کو سامنے رکھتے ہیں اور پورے دل سے اس کے لیے محنت کرتے ہیں۔ اور ایک بات اور میں آپ سے یہ کہوں گی کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ قسمت کا ہے اور ہر
ہر اپنی کی گئی کمی کو قسمت پر ڈال دیتے ہیں، بالکل غلط ہے۔ قسمت ہم اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ صلاحیت، ذہانت اور اہلیت کا ہونا قسمت کی بات ہے، مگر محنت اور کوشش انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو کوئی نہ کوئی صلاحیت دی ہے۔ کوئی اچھا رائٹر بن سکتا ہے، کوئی اچھا سائنسدان، کوئی اچھا استاد، کوئی اچھا اسپورٹ مین، کوئی اچھا سیاست دان، کوئی اچھا بزنس مین، اور کچھ کامیابی پر سب کا حق ہے۔ کچھ لوگ شہزادوں جیسی زندگی گزارتے ہیں اور صرف لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیتے ہیں۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں، جن میں 2 نام لوں گی۔ ایک تو ہمارے سندھ کے صوفی شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی، اور ایک گوتم بدھ، کیونکہ ان لوگوں نے بھی لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ ہمیں اپنی سوچ بدلنی ہے تاکہ زندگی بدل سکے، کیونکہ کامیابی کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہے، مگر ہم سوچ کا دروازہ کھولنا ہے۔ ہمارے لیے اہم ہے کہ ہم اپنی سوچ کا دروازہ کھولیں تاکہ پاکستان بھی ترقی کے سفر کا مسافر بن سکے۔ اللہ میرے کہنے اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے۔ اے اللہ، کوئی چیز مشکل نہیں بجے جس کو تو آسان کر دے، اور تو چاہے تو سنگلاخ زمینوں کو نرم و ہموار کر دے۔ السلام علیکم۔